السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 36 ہے، اور کلاس نمبر 36 میں ان 10 حروف کو ان کے مخرج سے پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان 4 حروف کے مخرج کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ 4 حروف قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں، اور ان 4 حروف کی ادائیگی بالکل مشکل نہیں، بلکہ آپ ان 4 حروف کو پہلے ہی درست پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر ان حروف کی ادائیگی میں کوئی کمی موجود ہے تو آج کی کلاس کے ذریعے ان 4 حروف کے پڑھنے میں مزید بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ حرف لکھا ہوا ہے با، اور یہاں پر با کا مخرج لکھا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے ہونٹ۔ جب منہ بند ہوتا ہے تو ہونٹوں کا جو حصہ دکھائی دیتا ہے وہ حصہ ہونٹوں کا خشک حصہ ہوتا ہے، اور ہونٹوں کا جو حصہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی ہونٹوں کا جو حصہ اندر کی طرف ہوتا ہے وہ حصہ ہونٹوں کا تر حصہ ہوتا ہے۔ اور با کا مخرج یہاں پر یہ لکھا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کا اوپر اور نیچے کا تر حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اب با کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے با با با۔ جب آپ با کو پڑھنا شروع کریں تو غور کریے گا کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ہونٹوں کا اوپر اور نیچے کا تر حصہ آپس میں ملا یا نہیں۔ اگر ملا تو یہ حرف درست پڑھا جائے گا۔ اب 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے فا، اور فا کا مخرج یہاں پر لکھا ہے، اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو 2 دانت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ جو اوپر کے سامنے کے 2 دانت، ان دونوں دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگے ہوئے ہیں۔ جب اوپر کے سامنے کے دونوں دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں تو پھر یہ حرف درست پڑھا جاتا ہے۔ اب اسے 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے فا فا فا۔ جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں تو غور کریے گا کہ اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگے یا نہیں۔ اگر لگے تو پھر اس حرف کی ادائیگی درست ہوگی۔ اب 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے میم، اور یہاں پر میم کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے ہونٹ۔ جب منہ بند ہوتا ہے تو ہونٹوں کا جو حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ حصہ ہونٹوں کا خشک حصہ ہوتا ہے۔ تو جب اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملے تو پھر اس حرف کی ادائیگی درست ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ، جیسے میم میم میم۔ 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے واو، اور یہاں پر واو کا مخرج لکھا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ جب واو کو پڑھیں گے تو دونوں ہونٹ گول ہوں گے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر ہونٹ گولائی میں ہیں، یعنی ہونٹ گول ہیں، تو جب واو کو پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہوں گے، جیسے واو واو واو۔ 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ ان 4 حروف کے مخرج کے بارے میں آپ پڑھ چکے، اور ان 4 حروف کی ادائیگی بالکل مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ آپ ان 4 حروف کی پریکٹس کر لیجیے گا تاکہ اگر ان کی ادائیگی میں کوئی کمی موجود ہے تو پریکٹس کے ذریعے مزید بہتری آ جائے۔ ان 4 حروف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اب ان 3 حروف جیم شین یا ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیم شین یا ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، اور وہ مخرج یہاں پر لکھا ہے،
زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان تینوں حروف کی جب ادائیگی کریں گے تو ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق آپ کو یہاں سے معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے جیم، اور جیم کے نیچے یہ جو پکچر ہے، اس میں یہ جو ریڈ حصہ ہے یہ زبان کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ تالو کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے گا زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس پکچر میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب جیم کو پڑھیں گے تو زبان کا درمیان کا حصہ اوپر تالو کے ساتھ چپک جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے شین، اور شین کے نیچے یہ جو پکچر ہے، اس پکچر میں یہ جو ریڈ کلر کا حصہ ہے یہ زبان کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ تالو کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب شین کو پڑھیں گے تو زبان کا درمیان کا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھے گا ضرور، لیکن تالو کے ساتھ چپکے گا نہیں، بلکہ زبان اور تالو کے درمیان خالی جگہ رہے گی، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے یا، اور یا کے نیچے یہ جو پکچر ہے اس میں یہ جو ریڈ کلر کا حصہ ہے یہ زبان کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ تالو کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یا کو پڑھیں گے تو زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ رہے گا اور فاصلہ زیادہ ہوگا۔ جیم کو جب پڑھیں گے تو زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ نہیں رہے گا، بلکہ زبان تالو کے ساتھ چپک جائے گی۔ شین کو جب پڑھیں گے تو زبان تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن زبان تالو کے ساتھ چپکے گی نہیں، بلکہ ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا۔ اور یا کو جب پڑھیں گے تو زبان تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ رہے گا، اور فاصلہ بھی شین کی بنسبت زیادہ رہے گا۔ جیم، شین اور یا ان تینوں حروف کا مخرج تو ایک ہے، لیکن جب ان تینوں حروف کی ادائیگی کریں گے تو ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے اس فرق کے بارے میں آپ کو یہاں پر معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے جیم کو میں پڑھوں گا 3 مرتبہ، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا، اور غور کریے گا کہ جب آپ جیم کو پڑھنا شروع کریں گے تو شروع کی جو آواز ہے اس پر غور کریے گا کہ جیسے ہی آپ جیم کو پڑھنا شروع کریں گے تو زبان کا درمیان کا حصہ اوپر تالو کے ساتھ چپک جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم جیم جیم، 4 مرتبہ۔ اب شین کو پڑھیں گے، اور شین کو جب پڑھیں گے تو آواز منہ میں پھیلے گی۔ اگر آپ کسی اور حرف کو پڑھتے ہیں جیسے لام کو اگر پڑھیں تو آواز منہ میں نہیں پھیلتی، جیسے لام۔ اگر میم کو پڑھیں تو آواز منہ میں نہیں پھیلتی، جیسے میم۔ لیکن شین کو جب پڑھیں گے تو آواز منہ میں پھیلے گی، جیسے شین شین۔ اب شین کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں تو غور کریے گا کہ جب آپ شین کو پڑھنا شروع کریں گے تو زبان اوپر تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن تالو کے ساتھ چپکے گی نہیں، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، جیسے شین شین شین۔ 4 مرتبہ آپ پڑھے گا۔ اب یا کو پڑھیں گے، اور یا کو سختی سے نہیں پڑھیں گے بلکہ یا کو نرمی سے پڑھیں گے، جیسے یا یا۔ اب یا کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا، اور جب آپ پڑھنا شروع کریں تو غور کریے گا کہ جب آپ یا کو پڑھنا شروع کریں گے تو زبان اوپر تالو کی طرف اٹھے گی ضرور، لیکن زبان تالو کے ساتھ چپکے گی نہیں، بلکہ زبان اور تالو کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور فاصلہ شین کی بنسبت زیادہ ہوگا، جیسے یا یا یا۔ 4 مرتبہ پڑھے گا۔
ان تینوں حروف کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب آپ اپنے طور پر ان تینوں حروف کی بھرپور پریکٹس کر لیجیے گا تاکہ قرآن پاک کا جب سبق شروع ہو تو قرآن پاک کا سبق پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔